بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین. اب اللہ تعالیٰ آگے کی جو آیات ہیں بہت خوبصورت ہیں، ان میں دکھا رہے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی کچھ شانیں، کچھ اللہ کے میریکلز، کچھ اللہ کی مخلوق، کچھ اللہ کا نیچر. علم ترى how beautiful it is. So much love for سورہ فرقان. کیا بھلا تم نے دیکھا نہیں؟ اِلیٰ ربک، اپنے رب کی طرف. کیف مد الظل، کس طرح وہ لمبا کرتا ہے سائے کو. Have you not seen toward your Rabb how he extends a shadow? Oh, there can be so many layers to how you understand this. Mad, mim dal dal ہوتا ہے. مدد لفظ اردو کا اسی سے ہے جب آپ کسی چیز کو extend کرتے ہیں. So when you extend a helping hand, literally that is madad. اللہ کہا جا رہا ہے تم نے کبھی دیکھا ہے the miracle of the shadow. چیزیں 3 ڈائمینشنل نظر آتی ہیں just because of the miracle of the shadow. ورنہ بڑی بیسک سنگل یا ڈیول ڈائمینشنل ہو، پر یہ ملٹی ڈائمینشنلزم جو ویژن میں ہے انسان کے، یہ سایوں کی وجہ سے کہ ہمیں چیزیں مختلف طریقوں سے نظر آتی ہیں. یہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے. ورنہ چیزیں فلیٹ نظر آئیں. جو لوگ آرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایون اف اٹس پروڈکٹ، ایون اف اٹس ناٹ ہیومنس، وہ آپ کبھی دیکھا کریں جب وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اینگلز کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں. دیٹس آل بیکاز آف شیڈوز. شیڈو کو ہی تو سارا سلسلہ سمجھ کے پھر میک اپ میں بندہ کانٹورنگ اور ساری کہانیاں سیکھتا ہے. وہ تو شیڈو ہی ہے نا. ڈبل چن ہے تو نیچے کچھ لگا لو تاکہ وہ شیڈو نظر آئے، تاکہ ڈبل چن نظر نہیں آئے. دیٹس ہاؤ اٹ از. مد الظل. اچھا اس کو صرف لٹرل فزیکل شیڈو سے بھی آگے لے کے سوچو. کسی بھی چیز کا سایہ ہے، چاہے رحمت کا سایہ ہے، مد الظل ایکسٹینڈ ہوتا ہے. A shadow is a very unique thing. اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے اور اس کے ذریعے انسان کیا کیا سیکھتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو وہ سائے کو ساکن کر دیتا.
ایک ہی طرف کر دیتا, کھڑا کر دیتا, اس میں سکوت ہوتا. سایہ بھی موو کرتا ہے, ٹھیک ہے, سائے بھی لمبے اور چھوٹے ہوتے ہیں. if he wanted he could make it constant. سبحان اللہ. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر دلیل. Then we made the sun an indication of it. Of what? علیہ, the he is talking about الظل. سورج کی وجہ سے سائے ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں عصر کے وقت سایہ کسی چیز کا اتنا ہو گیا, ظہر کے وقت نہیں تھا. It's all related to the sun. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر ہم نے اس کو قبض کر لیا اپنی طرف, آسانی سے قبض کرنا. Then as the sun climbs up we withdraw it. قبض کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھے اپنی طرف کھینچ لیا. We withdraw it with gradual withdrawal towards ourselves. یہ جو لفظ آیا ہے یسیرا, آسانی سے, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. اور یسیر میں گریجول یعنی بتدریج کا معنی بھی ہے, کہ آہستہ آہستہ رب تعالیٰ نے. اور خوبصورت بات ہے کہ یہ لفظ یسیر کے معنی تو آسان کے ہیں, بٹ اس کے معنی بتدریج کے بھی ہیں, گریجول کے بھی ہیں. which tells you what? Something that is done gradually, step by step, has a certain amount of ease in it. Knee-jerk reactions, over hyperbolized or emotional reactions can always be problematic. تو میلونس یا حلم جو ہے نا اللہ کے نظام میں, وہ بڑی خوبصورت چیز ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا. It is he who is the one who made the night a mantle, a covering, a garment for you. رات بہت ساری چیزیں ڈھانک لیتا ہے. اب ہم میرے جیسے نالائق لوگ جو نوکچرنل ہو جاتے ہیں, never take it as something that I'm giving as a good example. I'm not proud of it at all. لیکن رات بہت ساری چیزیں ڈھک دیتی ہے, بہت سارے کام. آپ دیکھیں کئی گناہ بھی رات کو کیے جاتے ہیں, کئی بڑی زبردست چیزیں بھی رات کو کی جاتی ہیں. بگیسٹ ایگزامپل از تہجد. دونوں میں سیکریسی کے معنی ہیں, رب سے تنہائی میں باتیں یا نعوذ باللہ گناہ. لباس تو ہے نا, بہرحال دن میں ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, and Allah made sleep a repose, a means of rest. اللہ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا, اور پھر دن آ جاتا ہے اور تمہارے اٹھ جانے کا وقت آ جاتا ہے, اور پھر تمہارے پھیل جانے کا وقت آ جاتا ہے. نشورہ نشر ہونا, اردو میں بھی کہتے ہیں خبر نشر ہو گئی, ٹھیک ہے. when something is scattered. so آپ رات کے وقت اگر ڈرون فوٹیج ہائپر لیپس کسی سٹی کے اوپر دیکھیں, فجر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گھروں سے ایسے لوگ چونٹیوں کی طرح نکلتے ہیں, پھیل جاتے ہیں سارے. اس سے پہلے سڑکیں ویران ہوتی ہیں لٹرلی. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا, اور اس نے بنایا دن کو تمہارے لیے پھیل جانے کا وقت. made the day to rise up again. So this is the circle of life. What is this telling you about and telling me about? آخرت. نیند روزانہ ایک ریمائنڈر ہے آخرت کے لیے. Every day. It's not the ending. ٹھیک, آگے آیت 48 پہ چلیے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ, اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہواؤں کو بھیجا. ریاح اور ریح, winds. بشرا, خوشخبری بنا کے. اور بشرا کیسی خوشخبری ہے جس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ نظر آنا شروع ہو جائے. کئی خوشیاں ہوتی ہیں نا, اچھی خبر ہوتی ہے, امپیکٹ فیس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خوشی جو چھپائے نہ چھپے وہ بشرا ہے.
بشرم بین یدی رحمتہ. کئی دفعہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات آنے سے پہلے آپ کو فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں یا سائنز ملنے شروع ہو جاتے ہیں. فار دوز فار ایگزامپل ہو وانٹ اے چائلڈ, وہ جو پہلے وہ پورا 9 month کا پیریڈ ہوتا ہے, آپ اس کو اسی طرح سمجھیں, بشرم بین یدی رحمتہ. So there is a prelude to beautiful blessings that Allah subhanahu wa ta'ala is going to send. خوشی سے پہلے اینٹیسپیشن بھی تو ایک بڑی خوشی ہے نا. آپ جب کسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں وہ انتظار بھی بڑا پیارا ہوتا ہے کیونکہ اس میں امید ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہواؤں کا ایک خاص, اب جیسے مانسونز آئیں گے, اتنے گرمیاں ہوتی ہیں کراچی میں یا پاکستان کے بیشتر حصوں میں اور ممالک میں, اور پھر ہم کہتے ہیں اتنی پیاری ہوا چل رہی ہے یا ڈرزل ہے, تھوڑی سی بارش آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت ہی بنائے رکھے, ہمارے لیے زحمت نہ بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری, یہ یاد رکھیں, یہ جو سیکشنز ہیں نا قرآن کے, they can be understood in very very simplistic ways, کہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اس میں بہت کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے ان حصوں میں, مگر اگر آپ ان کی لیئرز کو دیکھیں اور ان کو میٹافورکلی دیکھیں تو سبحان اللہ. آپ اور میں زندگی بھر بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اب وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اپنے رب کی باتیں لکھنے کی کوشش کرو گے, زندگی بھر لکھتے رہو گے اور سارے سمندر بھی سیاہی بن جائیں اور اس جیسے اور بھی بہت سارے آ جائیں تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے صاف پانی برساتا ہے, پاک پانی بھیجتا ہے. یہ میرے سامنے حدیث ہے, امام الشافعی نے اسے ریکارڈ کیا ہے, احمد میں ہے, ابو داؤد, ترمذی, نسائی. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, او میسنجر آف اللہ, کین وی پرفارم وضو ود the water of the well of Budaa, for it is a well in which rubbish and the flesh of dogs are thrown. کیا ہم بدعا کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں اس کے پانی سے, کیونکہ اس میں گوشت, مرے ہوئے کتے کئی دفعہ لوگ ڈال دیتے ہیں اور گندگی ڈال دیتے ہیں, کچرا ڈال دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے, he said ان الماء طہور لا ينجسہ شیء. Water is pure and nothing makes it impure. پانی جب تک چلتا رہتا ہے نا تو پاک ہی رہتا ہے, پانی جب کھڑا ہو جاتا ہے ہاں تب مسئلہ ہے. ٹھیک, اب آپ کو کتاب العلم سے یاد دلاؤں, کیا مثال دی گئی ہے. وحی کا جو علم ہے وہ پانی ہے جو آسمان سے آتا ہے. تو جب تک آپ اسے آگے بڑھاتے رہیں گے, شیئر کرتے رہیں گے دوسروں سے, وہ چلتا رہے گا. اس میں اگر کوئی گرد و غبار آئے گا بھی نا اوور ٹائم, بیکاز ہم انسان ہیں, یہ ایک پیوریفائنگ سسٹم پانی کو صاف کرنے کا اللہ نے لگایا ہوا ہے, اس علم کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے, جڑے رہنا ہے, اس کو سٹیگنیٹ نہیں ہونے دینا, اس کی گروتھ ضروری ہے, اس کو آگے شیئر کرنا ضروری ہے. علم صرف اپنے لیے نہیں ہوتا, وہ آپ کو دیا ہی اس لیے جا رہا ہے کیونکہ آپ امین ہیں اس کے اور آپ نے آگے پہنچانا ہے. بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے یہ ہمارا فریضہ ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ آ رہا تو انشاءاللہ 1-2 آیات میں سمجھ آ جائے گا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تاکہ اس کے ذریعے سے ایک مری ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی دے. So that with that pure water from the sky, we may give life to a dead land. Think of our hearts before the Quran. ہے صحیح زمین مگر زندہ نہیں ہے, اور اس پانی سے زندہ ہو جاتے ہیں. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں موت اور زندگی والی چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن زندگی ہے دلوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ. یہ کس کانٹیکس میں کہا تھا کہ مرد جو ہیں انہیں کہا گیا کہ فرض پڑھا کرو مسجد میں یا جماعت کے ساتھ, سنتیں گھر پہ پڑھا کرو. دیٹ مینس گھر جس میں نماز نہ پڑھی جائے, قرآن نہ پڑھی جائے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک,
وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Very unusual plural for humans used in this ayah. This is the beauty of Makkan Arabic. ٹھیک ہے. اور تاکہ اس سے ہم مٹائیں پیاس بہت سارے جانوروں بہت سارے انسانوں کی جنہیں ہم نے تخلیق کیا ہے. یہ اللہ کا پورا نظام ہے. جو پانی آتا ہے اس سے جانور اور انسان دونوں کو اللہ تعالیٰ سیراب کرتے ہیں. اور اسی طرح علم وحی جو آتی ہے وہ بیسکلی انسانوں کو سیراب کرتی ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. اور البتہ تحقیق اس کو بانٹ دیتے ہیں یا پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں. We distribute this among them so that they may take lessons. Now here in ayah 50 is kind of a bridge between پیچھے جو بات ہو رہی ہے پانی کی اور اللہ کی بہت ساری تخلیقات کی اور آگے جو بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک برج ہے. کیوں ہے؟ پیچھے پیورلی پانی کی بات ہو رہی ہے مگر ہنٹ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ جہاں پانی کی بات ہو رہی ہے یہ بات ایکچولی علم وحی کی ہو رہی ہے. ٹھیک. اور اب یہ جو آیا نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیٹ از تھاٹ پرووکنگ. کیا یہ ماں کی طرف جا رہا ہے یا جو اگلی آیتیں ہم سے بات کریں گی یہ اس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ آیت نمبر 50 جو ہے یہ برج ہے. یہ علم الربط ہے نا تفسیر کا کہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں یہ ہنٹ دے رہا ہے دونوں چیزوں کی طرف واٹر اینڈ وحی بوتھ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. اب یہ پانی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کس طرح آسمان سے آتا ہے اسے دیکھ کر اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر تم نصیحت پکڑو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم وحی جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈفرینٹ طریقے سے تمہارے پاس لے کے آتے ہیں. پانی کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. صرفناہ ڈسٹریبیوشن سرکولیشن یہ سارے معنی ہیں اس کے. دونوں سے انسان سبق سیکھتا ہے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. مگر ان میں سے انکار کرتے ہیں اکثر لوگ اور انکار ان کا کیا ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ ناشکری کرتے ہیں. Yet most people refuse to do anything except show ingratitude. So they're ungrateful for the water and for the wahi. یہ جو ڈیوائن نالج ہے اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے, اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہوتے, انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ انہیں کتنی بڑی نعمت دی جا رہی ہے. بارش کے حوالے سے بھی ابن مسعود نے اور ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا تھا کہ one year does not have more rain than another but Allah distributes the rain as he wills. ایسے نہیں ہوتا کہ ایک سال میں بارش زیادہ اور ایک میں کم ہے مگر اللہ کی ڈسٹریبیوشن ارتھ پہ چینج ہو جاتی ہے. اس کو پھر آپ علم وحی کے حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں. کفر کے حوالے سے دیکھیے یہ حدیث ہے میرے سامنے اور اس کا اگین بارش سے بھی تعلق ہے اور کفر سے بھی تعلق ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. One day after a night's rain, ایک دن جب رات کو بارش ہوتی رہی تھی, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to his companions, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا, do you know what your Lord says? کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا, اور یہ اتنا پیارا جواب ہوتا تھا صحابہ کا ہمیشہ, اللہ and his messenger know best. پتہ بھی ہوتا تھا تو وہ آگے سے کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. He said, Allah says, this morning some of my servants became believers in me and some became disbelievers. آج کی صبح میرے کچھ بندے مومن بن گئے, کچھ کافر بن گئے. As for the one who said, we have been given rain by the mercy and grace of Allah, he is a believer in me and a disbeliever in the stars. جس نے یہ کہا کہ اللہ نے کی رحمت سے
اور فضل سے بارش دی گئی ہے، وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا کفر کیا. کافرٌ بالکوكب. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا as for the one who said we have been given rain by such and such a star, he is a disbeliever in me and a believer in the stars. اگر جس نے کہا کہ یہ بارش ہمیں قضا و قضا اس ستارے کی برکت سے ملی ہے تو وہ کافر ہے اور وہ ایمان لے آئے ستاروں پر. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Now this is a very important part. اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں ایک وارنر یا ایک ڈرانے والا، ایک نذیر بھیج دیتے. Had it been our will, we could have sent a warner to every town. اور یہ تب کے لیے نہیں، یہ ابھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اگر رب چاہتا تو رب کے لیے کیا مشکل تھا، وہ ایک ڈرانے والا. اور نذیر سے ظاہر ہے یہاں مراد ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہے یا ان کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ بھیجتے. دوسری جگہوں پہ قرآن میں یہ بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی یا ایک گائیڈ ضرور بھیجا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور قریہ ظاہر ہے پھر اسمالر، ہم بگر سٹیز کی بات نہیں کر رہے، تو ہر ٹاؤن میں اللہ چاہتا تو نذیر بھیج دیتا انڈیویجولی، اور وہ ڈراوا کسی بھی طرح سے ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اینجلز کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے ہدایت. پھر کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ آگے رول آ رہا ہے امت مسلمہ کا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو تم لوگ کافروں کی اطاعت نہ کرو. Don't follow the path of the disbelievers, do not yield to the unbelievers. And now just highlight this very important part. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس کے سب سے بڑا جہاد. And make jihad, which means to strive against them with this, a mighty jihad. ابن عباس جو کہ قرآن کے سب سے پہلے مفسرین میں سے ہیں، صحابہ میں سے، وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ بہی میں ہی کا پروناؤن is going towards the Quran. In that sense, آیا 52 is a command. یہ امر ہے، فعل امر ہے، امپیریٹو ہے، حکم ہے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو امت مسلمہ کے لیے یہاں پر بتا دیا گیا ہے تم نے اسٹرگل کرنی ہے قرآن کے ساتھ. So as with regards to the fact that we are studying Surah Al-Furqan, which is the distinguisher. Al-Furqan means the distinguisher, the criterion, and the criterion is in our hands right now. And then we are speaking of jihad. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. 3 مترادفات آئے ہیں جہاد لفظ کے بارے میں، اور جہاد کو ہم کوشش کے طور پر دیکھیں گے. سب سے پہلا لفظ آتا ہے سعی، سین عین یا، جو آپ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیز تیز چلنا، رننگ، رشنگ. اچھی کام کے لیے بھی آپ سعی کر سکتے ہو، اور اللہ نہ کرے برے کام کے لیے بھی. سو وین یو بزی آن دا گو، دیٹ از سعی. ٹھیک ہے، سین عین یا. جہدا پھر کیا ہے؟ جیم ہا دال، جو روٹ ہمارے پاس اس وقت ہے. کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی پوری جتنا کر سکتے ہیں وہ ہر کوشش لگا دینا، یہ جہاد ہے. To have an aim and to reach that aim or to complete that goal, you leave no stone unturned. You do everything that is possible in your power. This is jihad. So actually this is a degree higher than just translating it as striving. Striving but utmost، یعنی مکمل کوششیں اپنی لگا دینی. سعی ہے یہ بھی، مگر یہ سعی بلیغ ہے، یعنی utmost آپ نے اپنی مکمل کوشش لگا دی. ابن الفارس کہتے ہیں اصلہ المشقۃ وما یقاربہ، یعنی جہاد کا بیس یہ ہے کہ اس میں مشقت شامل ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش
مشقت کا لفظ بائی دا وے کس سے ہے؟ مشق سے ہے. سو آپ نے اپنی یا شین قاف قاف اگر آپ نے اپنی پوری کوشش لگا لی، وما یقاربہ، یا ایٹ لیسٹ اس کے قریب آپ نے اپنا فل تھروٹل آپ نے اپنی کوشش کسی چیز کے لیے لگا لی. ٹھیک ہے. آخری ورڈ جو کوشش کے لیے آتا ہے قرآن میں سنونیم وہ ہے قدح، کاف دال ہا، ہا رحمان والا ہا. قدح کے معنی ہوتے ہیں خراش، آپ کو ہوتی ہے نا تھروٹ میں ایسی ایچنگ سی، اسکریچ. قدح کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنا، اور اس میں نہ صرف بہت زیادہ ہارڈ ورک ہو بلکہ تکلیف بھی ہو. کاف دال ہا. ٹھیک ہے. تو سعی ہے، جہد ہے، اور قدح میں یہ معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے تکلیف اٹھا کے کوئی کوشش کی ہے. اب اس آیت کو دیکھیے، جہاد اٹموسٹ اسٹرگل ہو گئی، کبیرہ مزید اضافہ کیا گیا ہے، وہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. So not just that two words from the same root are being used and the word in itself is so strong, بلکہ ساتھ کبیرہ بھی دیا ہے. جہاد کا پرپس بنیادی طور پہ اسلام میں کیا ہے؟ فتنے کو اینڈ کرنا. ٹھیک ہے. انریسٹ کو، یا جو بری چیزیں ہیں ایک معاشرے میں ان کو اینڈ کرنا. اس کے بہت سارے فارمز ہیں. جہاد بن نفس بھی ہے. مزے کی بات یہ جتنے فارمز آف جہاد ہوں گے نا دوسرے جو میں ابھی بولوں گی ان سب میں قرآن ساتھ ہے. اگر آپ کو جہاد بن نفس کرنا ہے، آپ نے اپنے نفس کے ساتھ اسٹرگل کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے اپنا، تو بھی آپ کو قرآن کی ضرورت ہے. اگر آپ کو جہاد بالمال کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچنا ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو قرآن سکھائے گا. اگر آپ کو جہاد باللسان کرنا ہے، زبان سے جہاد کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دعویٰ کرنا ہے، اس کے لیے بھی قرآن ضروری ہے. اگر آپ کو جہاد بالسیف کرنا ہے، تلواروں والا کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اور اس کا بھی مقصد صرف اور صرف فتنے کو ختم کرنا ہے in a society, not to kill people or hurt them, but just to end fitna. So if in extreme cases that has happened, well, اس پہ بھی مستقل قرآن ساتھ. آپ جہاد نہیں کر سکتے جب تک قرآن ساتھ نہیں ہے. یہ بیس ہے. اور اس کے ساتھ جہادن کبیرہ. So rethink how you have understood the term jihad till now. اس میں aimless effort نہیں ہوگی. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم قرآن کی کلاس میں کیوں ہوتے ہیں؟ why are we here؟ اگر ہم یہ جہاد کرتے ہیں تو اس میں ہمارا پرپس کیا ہے؟ آج جو ہم شروع سے کلاس کی باتیں کریں اس کو دیکھیے. خدا نہ خواستہ ریا تو نہیں ہے، صرف مینٹل سٹیمولس یا ایموشنل سٹیمولس تو نہیں چاہیے، صرف ذہنی سکون کے لیے تو نہیں قرآن پڑھ رہے، صرف کلنگ ٹائم تو نہیں کر رہے. سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ہم آخری جو خاتم النبیین ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب جو کہ پچھلی آیت میں بھی آیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، بٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہے. which makes it much more incumbent on us compared to the previous ummas. کیونکہ پچھلی امتوں میں تو پھر بھی یہ تھا نا کہ ایک نبی کے بعد یا رسول کے بعد دوسرے نبی یا رسول نے آنا تھا. ہمارے ساتھ تو سین ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی دی ہوئی تعلیم آگے بڑھانی ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح تانے بانے جوڑتا ہے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے آج بات کی تھی فرض عین اور فرض کفایہ کی. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے کہ کیوں نہ ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلے جو جا کے دین کا پیغام پہنچائیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت کی روشنی میں کہا گیا کہ فرض کفایہ ہے. if from every community a few people are doing this work, then it is done on behalf of everybody. But guess what? Over the centuries following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's leaving this world, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو صدیاں گزری ہیں اس میں علماء نے، ائمہ نے،
پھر کنسیڈرنگ کہ ہم قرب قیامت کی کئی نشانیاں ہیں، پھر آپ اس کو کنسیڈر کیجئے کہ فتنے کا دور ہے جو کہ ہے، قریب قریب تمام علماء اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فرض کفایہ نہیں رہا، اب یہ فرض عین بن چکا ہے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کے لیے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے. they have to somehow pass it. اور جہاد کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ کوئی کوشش میں کمی نہیں چھوڑتے، آپ اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں کسی چیز کے لیے، which means time, money, energy, talent, put in everything and at every stage. The max you can do. اب وہ الگ ہے کہ ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہوگی، کسی کی کچھ جینیون مجبوری ہے، پھر میں آپ جو ہم اپنی لمیٹیشن کے ساتھ پوری چیز کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی ہے. اب اپنے ارد گرد دیکھیے کتنا ہو رہا ہے جہاد بالقرآن، کتنے والدین اپنے بچوں کو جہاد بالقرآن کے لیے تیار کر رہے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو مرج، انگلش میں مرج ہے اور عربک میں مرج، ٹھیک ہے، دو سمندروں کو اکٹھا کر دیا ہے. He is the one who has made the two seas rolling. بحرین تسنیہ کا صیغہ ڈیول. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. سبحان Allah. So one is عذب, it's sweet, it's pleasant, میٹھا ہے. فرات دریائے فرات بھی آپ نے سنا ہوگا، پیاس کو بجھانے والا ہے. وهذا ملح أجاج، اور دوسرا نمکین ہے اور اجاج کڑوا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں اور دونوں کو اللہ ملا بھی دیتا ہے. اور اس میں آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک بھی ہے، آپ کوئی آن لائن دیکھیے ڈاکیومنٹری، فوٹوگرافس، کوئی چیز ڈھونڈیے جس میں سمندر کی دو کرنٹس نظر آ رہی ہوں. اٹس سبحان اللہ، اٹ از امیزنگ. یو کین لٹرلی سی دس. آیا سمندر میں کئی دفعہ بالکل بلو واٹر ہوگا، پھر گرے واٹر کی کرنٹ ہوگی. اچھا، ہر واٹر کرنٹ کی مچھلیاں الگ ہیں، وہ ساتھ مکس ہوا پانی ہے. ہمارے گلاس میں ہم ڈالیں گے ہم دونوں چیزیں مل جائیں گی، پر سبحان اللہ وہ ساتھ بہ رہے ہیں مگر الگ الگ بہ رہے ہیں. ایک کڑوا ایک میٹھا ہے، یاد رکھیں دونوں میں فائدہ ہے. اس کا قرآن کی جہاد سے کیا تعلق ہے یہ آپ کو سوچنا ہے. ہنٹ کی بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے اس میں، کام وہی کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی the respect and the love that we have for people who serve the Quran should increase. چاہے ہمیں ان کا لہجہ سخت لگتا ہو یا نرم لگتا ہو، کسی سے زیادہ پیار ہوگا کسی سے کم ہوگا، وہ کام کتنا بڑا کر رہے ہیں، وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ رب کے کلام کو آگے پہنچا رہے ہیں نا. Be very very careful commenting on people who serve the deen of Allah. میں بار بار یہ کہتی ہوں، ہم اپنے ایسے ہی کمائے ہوئے اعمال کو ضائع نہیں کرنا. مطلب ہم لوگ کتنا لائٹلی کہہ دیتے ہیں مجھے اس ٹائپ کی نہیں پسند، مجھے مولوی ایسے نہیں پسند. مجھے اور آپ کو کیا پتا اللہ کے نزدیک ان کی جگہ کیا ہے. ان کو اللہ نے ڈفرینٹ کلائنٹیل دیا ہے، دوسرے ٹیچر کو ڈفرینٹ کلائنٹیل دیا ہے. اللہ نے جس کو جو مورچہ دیا ہے وہ وہیں پہ کام کر رہا ہے. آپ نے اس کام کی عزت کرنی ہے، سپرفیشیلٹیز پہ نہیں گزرنا ہے نا، اصل چیز دیکھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ایک سائن دکھائی، سالٹ واٹر. اس کو بڑے طریقے سے سمجھا گیا ہے کہ پیچھے کفر اور ایمان کی بات بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. تو کئی دفعہ ایک سوسائٹی میں دونوں کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر جہادن کبیرہ کے حوالے سے ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ یہ والا جہاد کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کئی طرح سے سمجھا گیا ہے. ایک میننگ ہے جو اگلی آیت میں آئے گا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک ریمپارٹ ہے، ایک آڑ ہے، ایک پارٹیشن ہے. یہی لفظ ہے جو برزخ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ جو انٹرم ایرا ہے یا حصہ ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا جو پیریڈ جب عذاب القبر یا ثواب القبر ہوتا ہے وہ برزخ کہلاتا ہے، بیکاز وہ پارٹیشن ہے.
آپ اس دنیا سے ہٹ چکے ہوتے ہیں, بیچ میں پارٹیشن آ چکی ہوتی ہے. سو برزخ و حجرم محجورا, اور ایک ایسی آڑ ہے جو کہ آپ اسے نیچے ہی نہیں لا سکتے. an unsurmountable barrier, there's a hindrance that's very firm and very definite, there's an obstruction. ٹھیک ہے. تو ہر علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پانی بھی دیا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں. یہ ساری بات پانی سے ہی چل رہی ہے نا ابھی تک. بیچ میں جہادن کبیرہ آ گیا تھا. اٹس بیوٹیفل, قرآن میں اسی طرح سے آتے ہیں. دایان اللہ بھی ڈفرینٹ طریقے کے ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کس علاقے میں کس طرح کا دائی چاہیے. اب جن ایریاز کو مولانا طارق جمیل یا جن لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں انہیں میری بات نہیں سمجھ آئے گی, اور جن کو نعمان علی خان کرتے ہیں یا عمر سلیمان کرتے ہیں وہ ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے. یہ رب کرتا ہے, اور اس رب کے کلام کی اور اس پیغام کی عزت ہے. ٹھیک ہے. باقی تو پیکیجنگ ہے, ہر ایک پیکیجنگ ڈفرینٹلی کر لیتا ہے اپنے کلائنٹل کے حساب سے یا اپنے آڈینس کے حساب سے. تو سبحان اللہ, بہت پیاری بات کہی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لٹرل سینس میں, اگر اسے پانی کے ہی فارم میں لیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں ویسا پانی دیا ہے جیسا کہ اس علاقے کو پانی کی ضرورت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. ایک ماں کو لے کے اللہ تعالیٰ نے کس کنیکشن, تو اس پانی کو وہی سے بھی کنیکٹ کیا, اس پانی کو لٹرل پانی سے بھی کنیکٹ کیا, اس پانی کو یہ بھی کہا ہے کہ اسی پانی سے تو انسان کریٹ کیا ہے. It's just semen, drop of water. بچہ پیٹ میں بھی ہوتا ہے تو وہ پانی میں سروائیو کر رہا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے واٹر از لائف. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. He is the one who has created man from water. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اور اسی سے بنائے اس نے نسب کے رشتے اور سحر کے رشتے. نسب خون کے رشتے ہیں جی, ٹھیک ہے, بائی بلڈ, بایولوجیکلی ریلیٹڈ. اس میں آپ کے والدین ہیں, خالہ ہیں, ماموں ہیں, چاچا ہیں, پھوپھی ہیں, بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں, ٹھیک ہے. وہ سارا خون سے جہاں جا کر رشتہ مل رہا ہے. آپ کی اولاد ہے, آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں, یہ سارے رشتے اس میں آ گئے. پر ایک دوسری طرح کا رشتہ بھی ہے, اور یہاں بتا دیا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں ان لاز کا ذکر کہاں ہے, تو آپ کی فرمائش پوری ہوگی, یہ یہاں پہ آ گیا. وَسِحْرًا اینڈ ان لاز, وہ رشتے جو شادی سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے لیے آپ کی بہو ہو سکتی ہے, آپ کا داماد ہو سکتا ہے, آپ کا سمدھیانہ ہو سکتا ہے, ساس ہیں, دیور ہیں, یہ سارے رشتے ہیں. بے شک اللہ نے خون کے رشتے کا حق زیادہ رکھا ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے وارث بھی ہیں, وہ آپ کے. رب نے جہاں رشتوں کے کریشنز کی 2 کیٹیگریز کی بات کی, تو یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے. So understand that these relations are also very important in the sight of Allah. آپ کے فرائض 100% وہی ہوں. کوئی بھی انسان ہے, اس کا فرسٹ فرض اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے, لیکن احسان کے لیول پہ ان رشتوں کا بھی بڑا احترام ہے, اور ان کے ساتھ بھی محبت اور احترام سے چلنا چاہیے. Societies have over the years garnered a lot of negativity. Sometimes they're problematic, which is why the previous ayah, اس کی ایک تفسیر یہ بھی کہی گئی ہے کہ میکہ and سسرال are like sweet and salty water کے 2 currents ہیں, وہ ساتھ بہہ رہے ہیں, ان کو بہنا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخ, ٹھیک ہے. وہ ہے, وہ جو ہے وہ ہے, مگر ان کو ساتھ بہنا ضروری ہے, کیونکہ رب نے ایک سوسائٹی کا نظام اسی طرح سے بنایا. سبحان اللہ. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور تیرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. اگر سالٹی اور سویٹ واٹر کرنٹس میں میوچل کوآپریشن ہو سکتی ہے, اور وہ اپنی آئیڈینٹی یا تشخص کو برقرار رکھ سکتے ہیں, مینٹین کر سکتے ہیں, تو رشتوں میں بھی رکھنا چاہیے,
تو کوآپریشن کے ساتھ کام بھی کریں مگر بالکل فلیٹ ہو کے لیٹ بھی نہ جائیں کہ آؤ میرے اوپر رولر چلا دو، وہ بھی نہیں کرنا، مگر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ محبت احترام کے ساتھ ان رشتوں کو نبھانا ہے. یہ ساری چیزیں رشتوں میں شامل. اوکے ایک دو احادیث ہیں بس میں وہ آپ کو بتا دوں پھر میں بند کرتی ہوں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، I have been sent to the red and the black، یعنی میں ہر طرح کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، but I have been sent to all of mankind. So understand the importance of Islam in the bigger picture, which is so beautiful. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی میرے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سی واٹر جو سمندر کا پانی ہے کیا وہ وضو کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، اٹس واٹر از پیور، الحل میتتہ، اور اس کے جو مرے ہوئے ہیں یعنی سی اینیملز جتنے ہیں وہ لافل ہیں، حلال ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.